اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے بے شمار احسانات اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو اس کے لیے غور کرنے کا سامان بہت ہے، اور جو لوگ رب العالمین کی نعمتوں کی جانب سے یا اس کی ذات عالی کی جانب سے یا ان کے پیغمبر کی پاک ذات اور ان کے پاک دین کی جانب سے نگاہ موڑ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندگی تو گزار لیں گے اور زندگی جیسی بھی گزری گزر جائے گی، مگر ان کے لیے وہ سعادت اور وہ خوشیاں اور رب العالمین کی جانب سے وہ انعامات میسر نہ آ سکیں گے جو رب العالمین نے اپنے عمل کرنے والے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ کچھ ایسا تو ہے نہیں جیسے کہیں پر سڑک بننے کے موقع پر کسی ٹرالی اور ٹرک سے پتھر لائے جاتے ہیں اور مزدور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اوپر سے ان کو نیچے لڑکاتے ہیں۔ ایک پتھر کسی جانب کو جاتا ہے، دوسرا کسی جانب کو، ایک بے جان چیز ہے، ایک پتھر کو دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انسانوں کا معاشرہ اور انسانی سماج، اور اس سے بہت بڑھ کر مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کا سماج آپس میں ایک دوسرے سے منہ موڑ کر، نگاہ ہٹا کر اور بچا کر، ایک محلے میں رہ کر دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بن کر یا دوسرے اس کے لیے اذیت کا سامان بن کر زندگی گزاریں تو پھر یاد رکھیں کہ وہ زندگی آسانی اور عافیت سے نہیں گزر سکتی۔ یہ ساری کی ساری دنیا اور یہ انسانی دنیا یہ اولاد آدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ کوئی انسان اگر زردار اور زوردار ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کے لیے پلیٹ اور پیالہ نہیں، بعض بچے اگر ایسے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم کی فیس نہیں، تو نہ ہونے کی بنیاد پر وہ مالک کائنات اور پالنے والے کی نگاہ میں بیکار نہیں ہوتے، اور کسی کے پاس بہت شاندار کپڑے ہوں اور زندگی گزارنے کا بڑا عظیم سامان اور اسباب موجود ہوں، تو تنہا ان کاموں اور کپڑوں کی بنیاد پر وہ پالنے والے کی نگاہ میں معزز قرار نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم سب کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ آپس میں ہم نے تمہیں قبائل میں تقسیم کیا ہے، اور قبائل اور خاندانوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تعارف کا ذریعہ بنے، آپس میں پہچان ہو۔ قبائل آپس میں ٹکراؤ کا ذریعہ نہ بنے، بکھراؤ اور انتشار کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ آپسی محبتیں اور آپسی تعلقات کی بنیاد پر معاشرہ بنتا اور سمرتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، میرے بزرگوں، قابل احترام ساتھی اور ایمانی بھائیوں، کہ جب سے رب العالمین نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے ہماری اور آپ کی نگاہ میں جنہیں رب العالمین نے شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں اور دو نظام چلے آ رہے ہیں۔ ایک نظام تو وہ ہے جسے ہم اور آپ مادی نظام کہتے ہیں، جس میں انسانوں کے جسم کا انتظام ہے، جس میں انسانوں کے پیٹ کے پلنے کا اسباب سارے کے سارے فراہم کیے گئے ہیں، جس میں انسانوں کی غذا اور انسانوں کے لیے کھانے پینے کے اسباب اور انسانوں کے لیے پہننے کے کپڑے، یہ سارے انتظام رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کیے۔ اس اللہ کو انسانوں سے بہت پیار ہے۔ کون ہے دنیا کے اندر جو اپنے گھر کو بناتا اور زبردستی بگاڑ دیتا ہے؟ بڑا افسوس ہے، اور کہنا پڑتا ہے اسی افسوس کے ساتھ کہ دنیا نے جب تھوڑی بہت ماں نے محبت کی تھی اپنے بیٹے سے،
تو بیٹے نے اپنی ماں کو تو پہچان لیا، تھوڑی بہت شفقت دی تھی باپ نے، بیٹے نے اپنے باپ کو بھی پہچان لیا، محلے کے دوستوں نے سوسائٹی میں بیٹھنے کا موقع دیا، ان کو بھی پہچان لیا، مگر قرآن کریم میں ایک موقع پر رب العالمین فرماتا ہے دنیا کے انسانوں سے، مجھ سے اور آپ سے، میرے ماں باپ سے اور آپ کے ذمہ داروں سے اور آپ کے بڑوں سے، کہ رب العالمین کے کتنے انعامات وصول کرتے ہو، دن رات اس کی زمین پر اور دن رات اس کی سورج سے روشنی لیتے ہو اور اس کے چاند کی چاندنی میں جیتے ہو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ رب کریم تمہارے لیے کتنی شاندار ہوا نرم بنا کر تمہارے لیے سانس کے لینے کا انتظام کرتا ہے، رات میں کہاں چلی جاتی ہے تمہارے دیدوں کے کام کرنے کی وہ صلاحیت، جس موقع پر سورج غائب ہو جاتا ہے وہ اللہ ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا کہ جب چمکتا ہے اور انسانوں اور چیزوں پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو انسانوں کی نگاہیں دیکھنا شروع کرتی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر سوچا جائے کہ رب العالمین ایک موقع پر کلام پاک میں اپنے بندوں سے فرماتا وما قدر اللہ حق قدری، کہ رب العالمین کو انسانوں نے اس کی شان کے مطابق پہچانا نہیں۔ ایک عجیب و غریب نظام ہے دنیا میں، کہاں تک اس تفصیل کو بیان کیا جائے اور کہاں تک کسی بات کو دہرایا جائے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر کوئی انسان کسی موقع پر کسی کے کام آ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے، کسی موقع پر آپ کسی کے لیے خدمت کا سہارا بن جائیں، کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں مارے شرم اور احساس کا پانی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بٹیا کے شادی کے موقع پر اس کے ہاتھ کے پیلے ہونے کا انتظام کر دیں، اس بیچارے کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کے احسان نے اس کی کمر کو دوہرا کر دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی نسلوں کے بننے کا ذریعہ آپ بن گئے۔ ان تمام موقعوں پر انسان ایک دوسرے کے احسان کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے تمہیں کیا نہیں دیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں ہونٹ دیے، ہم نے تمہیں زبانیں دی، ہم نے تمہیں شاندار جسم دیا، ثم ما شاء رکبک، اور تمہیں بہترین سلیقے پر مزین کیا اور بنایا اور چمکایا۔ وہ اللہ جس نے تمہارے ڈھانچے میں آنکھیں لگائیں، اور وہ اللہ جس نے سر کے اوپر بہترین طریقے پر بال بنائے، وہ عظیم الشان رب جو آدم سے لے کر آج تک انسانوں کو پیدا کرتا ہے، مگر دو انسان ایک شکل کے نہ آئے آپس میں، ایسا نہیں کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ یہ انسان کیسے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو رہا ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ رب العالمین جو اپنا تعارف خود کراتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلا کوئی نہیں، وہ سب کے بعد میں ہے، اس کے بعد میں کوئی نہیں، اور وہی ظاہر اور طاقتور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، وہ مالک کل ہے، اور زمین کا ذرہ اور پتا اور دنیا کے درختوں سے اوپر سے آنے والا کوئی نیچی جانب پتا، فرمایا کہ نہیں، جس موقع پر گرتا ہے اس رب علیم کے علم میں ہوتا ہے کہ کون سے پتے نے درخت سے کب جگہ چھوڑی اور کب بیچ فاصلہ طے کیا اور کب زمین کے اوپر آ پڑا۔ فرمایا کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها الا هو، اگر روئے زمین پر کوئی پتا گرتا ہے اس اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ کتنا پیارا رب، کتنا عظیم رب ہے، جو اللہ کا شکر ہے ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز ملی ہوتی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، انسان کا ذہن اس کی جانب کو نہیں جاتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ایک مادی نظام بنایا کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام کا خیال فرمایا، اور اس کے لیے آنکھوں کے لیے روشنی، کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے شاندار پانی، سانس لینے کے لیے بہترین نامعلوم کتنی گیسوں کے ذریعے بنائی ہوئی ہوا، اور نگلنے کے لیے زبان کا سسٹم، اور شاندار ناک کا نظام، اور سننے کے لیے بہترین کان۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب کبھی تنہائی میں سوچو گے تو تمہارے اندر سے یہ بات نکل کر آئے گی، سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک آپ نے کارخانے کو بیکار نہیں بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ سے بڑھ کر بنانے والا کوئی اور نہیں۔ اللہ کے احسانات، کتنے شاندار ماں اور باپ بنائے، کتنی شاندار بہنیں بنائیں، اس رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے دنیا کے مادی نظام کو بنایا، یہ مادی نظام ہے۔ اس کے علاوہ رب العالمین نے انسانوں کا روحانی نظام بنایا ہے۔
میں لمبے وقت میں جانا نہیں چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، مگر نوجوان بیٹھے ہیں اور میرے وہ مخاطب ہیں جو میرے بزرگ ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ میری درخواست اور عرض ہے، میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا تنہائی میں سوچو، وہ کون سی طاقت ہے جس نے تتیا کو اتنا چھوٹا وجود دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے بچو کو اتنے سائز کے اندر سکیڑ دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے سانپ کو ہاتھی کے برابر نہیں بنایا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے معمولی کیڑوں کو زمین کے اندر زمین پر رہنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کون ہے جو کیڑوں کی بیماری کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہواؤں کے اندر اٹھنے والے پرندے اور پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کا انتظام کرتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، وہ تمام کو کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے دیا کرتا ہے۔ یہ رب کریم کا احسانات ہے، تنہائی میں سوچنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ یہ مادی انتظام ہے، اور دوسری جانب رب العالمین نے روحانی انتظام فرمایا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا وجود مٹی سے بنا ہوا ہے یعنی اس کا جسم، اور ایک انسان کے اندر روح ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں، وہ آسمان سے آئی ہے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے آ کر معلوم کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ من امر ربی، یہ میرے اللہ کا عطیہ ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ چیز اوپر سے آئی ہے، اس کے بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس کی بھی کچھ چاہتیں ہیں، اس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہتی۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا میں آئے اور جتنے آسمان کی چھت سے نیچے کو آئے اور جنہوں نے زندگی یہاں پر گزاری، میرے جوان دوستو، یہ رب العالمین کی جانب سے ہماری اور آپ کی روح کی پیاس یہ اس کے بجھانے کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کو زندگی سے گزارنے کا سلیقہ اور انسانوں کو سبق دینے کا ذریعہ۔ اگر انبیاء علیہ السلام نہ آتے اور ان کی رہنمائی نہ ہوتی اور وہ انسانوں کی انگلی پکڑ کر چلنا نہ بتاتے، اگر ماں کے مقام کو وہ نہ بتاتے اور باپ کا احترام وہ نہ دیتے اور لڑکیوں کو چلنے اور ان کا حیا اور ان کا سلیقہ وہ نہ بتاتے، رب کعبہ کی قسم کہنے تو کھل کر یہ دنیا کب کی تباہ ہو گئی ہوتی اور یہ آوارہ کا انڈا بن چکی ہوتی۔ ہم ان کے بغیر، ان کی تعلیم کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو ان کی تعلیم ہے کہ آپ نے دنیا کے انسانوں کے لیے شاندار انتظام فرمایا ہے۔ رب العالمین نے ہر زمانے میں رسول بھیجے، ہر علاقے میں بھیجے، مختلف زبانوں کے بولنے والے بھیجے، جس زمانے میں قوم مختلف جگہ تھی اس جگہ بھیجے، اور جب دنیا کا نظام سمٹ کر آ گیا اور جب انسانوں کی معلومات ہو گئی تو اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے کتابوں کا بھیجنا، ہمیشہ کے لیے نبیوں کا بھیجنا، ہمیشہ کے لیے پیغمبروں کا آنا، ان سب کو ختم کر دیا، اور قیامت تک کے لیے حضور پاک علیہ السلام اس اعلان کے ساتھ دنیا میں آ گئے، اور آپ نے آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، اب پرانا نظام ختم کیا جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب پرانا نظام ختم کیا جاتا ہے، وختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے انہوں نے آ کر یوں کہا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل رب العالمین نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے۔ جب قوم سمود میں حضرت صالح آئے وہ اپنی قوم سے آ کر کہتے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اے قوم سمود اللہ نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے۔ حضرت شعیب کہتے ہیں اے قوم مدین مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے، اور اللہ کے بندے کہتے ہیں مجھے تمہاری جانب۔ اور جب پیغمبر دو جہاں سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو اس اعلان کے ساتھ آ کر کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے غریبوں سرمایہ داروں، اور اے دنیا کے کالوں اور مالداروں، اور اے دنیا کے اندر رہنے والوں اور دنیا کے کسی خطے کے اندر بسنے والوں، سنو میرے اعلان کو، اللہ نے مجھے سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی تعلیم ہمیں نہیں ملی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم محروم رہ گئے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا سلیقہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام جب آئے تو اس اعلان کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، اب اس نظام کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اور میدان حشر تک اور اس کے بعد کی منزلوں تک اگر کسی کی نبوت کام آئے گی پیغمبر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کسی کا سکہ چلنے والا نہیں۔ اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں آپ سے کھل کر کہہ دوں یہ دنیا ان کے نام پر الاٹ کی گئی ہے،
یہ دنیا ان کے نام پر بنی ہے اور یہ دنیا ان کے نام پر ہے. اگر دنیا جینا چاہتی ہے اور صحیح طریقے پر رہنا چاہتی ہے، اگر یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ سیلاب آ کر اس کو تباہ نہ کریں، اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ زلزلے اس کے بیڑے کو برباد نہ کر دیں، اگر یہ دنیا چاہتی ہے تو رب کعبہ کی قسم محمد عربی کے قدموں میں سکون ملے گا، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں مل سکتا. ہم پورے یقین سے کہتے ہیں، پورے اعتماد سے کہتے ہیں، اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی مصالحت، کسی طرح کا کوئی تذبذب، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. یہ حق ہے اور یہ 1000 مرتبہ حق ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ہم دیکھتے ہیں کہ شروع دور میں مخالفتیں ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اڑچنیں بھی ہیں، مگر ان کا جملہ بتاتا ہے کہ وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. جس زمانے میں صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، لوگ ان کو گھسیٹ رہے تھے، بلال کو مارا جا رہا تھا، تبتی ریت پر سلایا جا رہا تھا، عنیزہ کو اس زمانے میں مارا اور پیٹا جا رہا تھا، نادیہ بانی کو مارا جا رہا تھا، خبیب و خباب کو اس زمانے میں سوری پر لٹکایا جا رہا تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. عین اس موقع پر اسی زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا. ایک زبان لیڈروں کی ہوا کرتی ہے، ایک زبان قائدوں کی ہوا کرتی ہے، ایک زبان وقت کے ذمہ داروں کی ہوتی ہے. وقت کا لیڈر اور قائد، وقت کا ذمہ دار جب کوئی جملہ بولتا ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، اور بولنے کے موقع پر اس کے پاؤں لرزتے اور کانپتے ہیں. سوچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات کل کو ٹکرا جائے، کہیں یہ بات ہو سکے کہ نہ ہو سکے، یہ بات حقیقت تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں بات دم توڑ دے اور میرا جملہ کہیں میرے اوپر لوٹ کر نہ آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے شروع دور میں صحابہ کرام کے یہ حالات جو میں نے عرض کیا، اور عین اس موقع پر جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ کو شیب ابی طالب میں گھاٹی میں مجبور کر دیا کہ نہیں ان کو لوٹا دو، ہم مکی سماج میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتے، یہ یہاں نہیں رہنے چاہیے، ان کو یہاں سے باہر کرو. ان کے بوڑھوں کا بائیکاٹ، ان کے جوانوں کا بائیکاٹ، ان کی عورتوں کا بائیکاٹ، کوئی ان سے شادی اور بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان کا کھانا نہیں لے گا اور نہیں دے گا، کوئی ان کے اوپر رحم نہیں کھائے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھاٹی میں رہنے پر اس زمانے کے لوگوں نے مجبور کیا. ایک چھوٹی سی اقلیت مسلمانوں کی، ایک چھوٹی سی مقدار، اور سامنے مقابلے میں لمبی چوڑی خونی ایک وحشی اکثریت، اور اس زمانے کے خطرناک لوگ جو یہ وجود لے کر آئے ہیں، یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر کے نام کو اس دنیا میں باقی نہیں رہنے دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، اس زمانے میں ان کو سمجھا رہے ہیں، اس زمانے میں تسلی دی جا رہی. ایک جملہ جو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ نے اس زمانے میں جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، جس زمانے میں صحابہ کرام مارے جا رہے تھے، ایک جملہ آپ نے اس زمانے میں فرمایا، کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم. اے لوگو ایک بات کہہ لو اور اپنی زبان سے ادا کر لو، اپنے دل میں جگہ دے دو. میں اپنی زبان سے کہتا ہوں دنیا کے مالک بن جاؤ گے، عرب اور عجم کے اوپر تمہارا جھنڈا لہرائے گا اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو تمہارا بال بھی کیا کر سکے. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کس طرح سے بولا جا رہا ہے؟ جو لوگ گھاٹی میں محصور کر دیے گئے ہوں، جن کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہو، جو سولی دیے جا رہے ہوں، اور جس ذات عالی کو پھندا دیا جا رہا ہو، جس کی کمر کے اوپر خون کی اوجھل رکھی جا رہی ہو اور گندگی کو رکھا جا رہا ہو، وہ کس طرح کی زبان بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک جملہ کہو، ایک جملہ بولو، ایک جملہ کہ دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے پاؤں کے نیچے ہوں گی. اور کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلمہ پڑھ لو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کو پڑھ لو اور دنیا کے تمام ملک اور دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے قدموں کے اندر آئیں گے. صحابہ کرام کا عجیب و غریب معاملہ تھا. صحابہ کرام نے اس بات کو سنا، اپنے دل میں اتارا، اپنے دل میں جگہ دی. اس کو کہا جاتا ہے نبی کو ماننا، اس کو کہا جاتا ہے نبی پر ایمان لانا، اس کو کہا جاتا ہے نبی کا یقین، اس کو کہا جاتا ہے نبی کا اقرار.
اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے جیالے اور ماننے والے، ان کے جانباز سپاہی، ان کے نام پر قربانی دینے والے، ان کی سچی محبت کے متوالے اور ان کی سچی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھنے والے ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ دنیا کے دائیں بائیں کو نہیں دیکھتے، وہ ہواؤں کے الٹ پھیر کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے جب کوئی جملہ فرما دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کا 10 سال کا دور ہے، کل ملا کر 23 سال کی مدت ہے، کل ملا کر 23 سال کی مدت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آپ 10 سال تک رہے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے سچے خادم و عاشق حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے وہ زمانہ تقریباً 10 سال کے اندر دیکھ لیا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرما دیا تھا، مسلمانوں کا لشکر نکلا، مسلمانوں کی جماعتیں گئیں اور دنیا کے اندر پہنچی اور پیغام لے کر گئیں، اور آپ کے زمانے کے کچھ ہی زمانے کے بعد، آپ کے دور کے کچھ زمانے کے بعد رومن امپائر اسلام کے قدموں کے اندر آ کر گرا، اور کچھ ہی زمانے کے بعد ایران کا پائے تخت آپ کے قدموں کے اندر گرا، اور مکہ مکرمہ کے سماج میں، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والا نبی جس کے پاس کوئی سیٹلائٹ کا نظام نہیں تھا، جن کے پاس ٹیلی ویژن کا نظام نہیں تھا، جن کے پاس موبائل نہیں تھے، جن کے پاس فیکس کا نظام نہیں تھا، وہ اللہ کا بندہ مکہ مکرمہ میں رہ کر پہاڑوں میں پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر ایک جملہ بول رہا تھا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ سنو دنیا کے انسانوں، جب کسریٰ مر جائے گا اس کے بعد قیامت تک کسریٰ نہ آ سکے گا۔ اور یہ جملہ بیان کیا تھا، لَيَحْلِكَنَّ قَيْصَرْ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ، یہ روم کا بادشاہ مرے گا اور قیامت تک قیصریت دوبارہ نہ آ سکے گی۔ آج نبی کے جملے کو اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے 1400 سال گزر گئے، آج نہ کسریٰ آیا ہے نہ قیامت تک قیصر آ سکے گا۔ پیغمبر ہوتے ہیں، وہ جملے سے بولتے ہیں، وہ خدا کے علم کی بنیاد پر بولتے ہیں، وہ رب العالمین کے توکل پر بولتے ہیں، وہ خدا کے بھروسے پر بولتے ہیں، وہ رب العالمین کی جانب سے جو علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے تھے ان واقعات کی روشنی میں آپ سے، ان واقعات کی روشنی میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر جب نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ کا ہر جملہ بول رہا تھا، آپ کی ادائیں بول رہی تھیں، آپ کی تعلیم بول رہی تھی، آپ کے بنائے ہوئے پلان بول رہے تھے، اور آپ کا دین بول رہا تھا اور دین کا قانون بول رہا تھا۔ اس اللہ کے بندے کی زبان الگ ہے، اس اللہ کے بندے کی زبان کی بلندی الگ، ان کی ثابت قدمی الگ، ان کی طاقت پہاڑوں سے بڑھ کر۔ اور یہ دنیا کے انسانوں کی جب تربیت کرتے ہیں، انسانوں کے اندر ایک بدلاؤ، انسانوں کے سماج میں ایک تبدیلی، اور انسانوں کے اندر ایک ایسی تبدیلی آنی شروع ہوئی کہ دنیا نے اس سے پہلے اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ تبدیلی نہ سنی اور نہ قیامت تک سن سکے گی۔ میں صرف ایک مثال عرض کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی مسجد نبوی میں آپ کی مسجد کے اندر آئے، اور اس موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے کیا درد لے کر آئے تھے، انسانوں کے لیے کیا پیغام لے کر آئے تھے، انسانوں سے کتنی محبت تھی، اور انسانوں کو کیا دینے کے لیے آئے تھے، اور انسانوں کو کیا سمجھانے اور چمکانے کے لیے آئے تھے۔ غور کرنا چاہیے کس طرح سے انسانوں کو دل کو لگایا جاتا ہے، اور کس طرح سے دنیا کے اندر اسلام کے لیے راہوں کو ہموار کیا جاتا ہے۔ ایک نابینا صحابی دیہات سے آئے، شروع کا اسلام قبول کیے ہوئے، ابھی کوئی ایمانی تربیت نہیں، ابھی کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر آ گئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، پیشاب کا تقاضا ہوا، وہیں پر کھڑے ہوئے، نابینا ہے، آنکھوں سے معذور، اس اللہ کے بندے کو نہیں معلوم کہ یہاں پر کون سی جگہ پیشاب کرنے کی، اور گئے اور جا کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ آپ سوچو اگر ہمارے ہاں کے مولویوں کے سامنے واقعہ ہوتا تو شاید زبان جب تک نہ رکتی، جب تک قابو میں نہ رہتی اور تھک نہ جاتی۔
پیغمبر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو دھکا دینے نہیں آتے، وہ جہنم میں گرانے نہیں آتے، وہ جہنم میں پہنچانے نہیں آتے، اپنی بدعملی کے نتیجے میں انسان خود پہنچتا ہے، وہ انسانوں کو نکالنے آتے ہیں اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر خود فرمایا انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر کو پکڑ رہا ہوں، میں تمہاری کمر کو پکڑ رہا ہوں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں کودنے کو تیار، تم میری بات سننے کو تیار۔ مسئلہ اکیلا حدیث شریف کا نہیں، تنہائی میں سوچیں، میں رک کر یہی کہنا چاہتا ہوں، ہماری لڑکیاں جہنم میں کودنے کو تیار، ہمارے جوان جہنم میں کودنے کو تیار، ہماری زبان کا جھوٹ ہمیں جہنم میں لے جانے کو تیار، ہماری مجلسوں کی غیبتیں یہ جہنم میں لے جانے کو تیار، ہماری زناکاری کی سوسائٹی یہ جہنم میں لے جانے کو تیار، اور ہمارا بگڑا ہوا سماج یہ جہنم میں لے جانے کو تیار۔ اور پیغمبر کا دین کہتا ہے ہلم الیہ ہلم الیہ، اے انسانوں دین کی طرف آؤ، جہنم میں مت جاؤ، سکون نہیں ملے گا، ورنہ خبردار تمہارا وجود مٹ جائے گا مگر تمہیں کبھی موت نہ آ سکے۔ نابینا صحابی آئے، ایک کونے میں پیشاب کر دیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بات معلوم ہوئی، 2-3 صحابہ کرام دوڑے ان کی طرف اور دوڑ کر جا کر ان پر ڈانٹ ڈپٹ کی۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ صحابہ کرام گئے، ان کو کھڑا کیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ 2-3 لوٹے یا اس زمانے کے مطابق ڈول یا بالٹی، کہا کہ پیشاب کو پاک کر دو، اس جگہ کو صاف کر دو اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان کو بلایا گیا، آپ نے اپنے پاس بیٹھایا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ فرمایا، میرے عزیز یہ مسجد ہے، یہ خدا کا نام لینے کی جگہ ہے، یہ عبادت کے مقام ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ بڑے پیار سے زبان آپ کی تھی، محبت آپ کے دل کی تھی، ایک نابینا امتی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بہت پیار سے ایک جملہ فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی مگر آئندہ کے لیے یاد رکھنا یہ مسجد اس کام کی نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ گئے، چلے گئے، اپنے ڈنڈے کو لیا اور جانے لگے اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جاؤ دیکھ کر آؤ کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی دوڑے گئے اور پیچھے سے کان لگایا، کچھ دیر بعد سنی، لوٹ کر واپس آئے اور مسکراتے ہوئے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مزاج تھا کہ جب کوئی آدمی مسکرایا کرتا تھا، یہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگتی، دوسروں کے مکان اچھے نہیں لگتے، کسی کی اچھی گاڑی اچھی نہیں لگتی، یہ مسلم سماج نہیں ہے، یہ غیروں سے ہم نے امپورٹ کیا ہے، یہ حسد، یہ گندگی، یہ دل کی جلن کہیں اور سے ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہوا کرتی کہ کسی کا گھر اونچا بن گیا تو وہ بھی ہماری آنکھوں میں چبھتا ہے، کسی کے کپڑے اچھے ہو گئے تو وہ بھی ہمیں تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ نے ساری باتیں سنی۔ جب وہ صاحب آئے مسکراتے ہوئے، آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنک، اللہ تجھ کو ہنستا ہوا رکھے، کہ یہ بتاؤ یہ کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عجیب و غریب جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کہا کہتے ہیں واللہ ما قہرنی واللہ ما زجرنی واللہ ما قہرنی، خدا کی قسم اس پیغمبر نے نہ تو مجھ کو ڈانٹا، نہ مجھ کو مارا، نہ مجھ کو جھڑکا، نہ مجھ کو دھکے دیے، اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی واغفر محمدا ولا یغفر سوانا احد، اے اللہ میری اور محمد کی مغفرت کر دے اور ان نوجوانوں میں کسی کی مغفرت مت فرما۔ کیا جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تھا وہ مزاج جس کی بنیاد پر انسانوں کو قریب کیا جا رہا تھا۔ اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں، جو صحیح مسلم کے اندر، مسلم شریف جو حدیث شریف کے معتبر کتاب ہے، جس کا مقام بخاری کے بعد ہے، اس میں یہ واقعہ موجود۔ ایک نوجوان آئے